بہت سارے لوگوں کی جانب سے آج کل کے حالات میں ایک ٹرینڈ بہت زوروں پر چلایا جا رہا ہے، چونکہ کووڈ-19 کا زمانہ ہے، لوگ مہاماری کے شکار ہے، اور یہ کہ بہت سارے لوگ مالی اعتبار سے بالکل کنگال ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے اب وہ خود زکوٰۃ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ گویا کہ بہت ساری ایسی پریشانیوں کو بتلا کر یہ جتلایا جا رہا ہے کہ اس سال آپ قربانی نہ کرتے ہوئے اپنے قربانی کے رقموں کو ایسے لوگوں پر صرف کریں جو محتاج ہو چکے ہیں۔ دوستو، ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو ٹرینڈ چلایا گیا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر حالات پر ہو تو پتہ چلے گا یہ ہر سال بلکہ کئی زمانے سے لگاتار چلا آ رہا ہے۔ آپ اس قسم کے دھوکے میں نہ پڑے۔ یاد رکھیں، قربانی کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ احراق دم یعنی جانور کا خون بہانا ہے۔ لہٰذا آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی مشورہ آئے تو پہلے آپ اپنے مقامی علماء کرام سے رابطہ قائم کریں، ان سے سوالات کریں۔ جب آپ کسی بات پر متفق ہو جائے آپ کے علماء کے رہبری میں اس پر عمل کریں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں ہر حال قربانی ہی کرنا ہوگی، بغیر قربانی کیے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ہاں، اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر آپ ایک واجب قربانی کر دیتے تھے اور اس کے علاوہ 6-7 نفل قربانیاں بھی کرتے تھے، اتنی گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ نفل قربانی نہ کرتے ہوئے نفل قربانی کی رقم صدقہ کر دیں، لیکن واجب قربانی کی رقم بالکل صدقہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح واجب قربانی کے لیے جو جانور آپ نے خرید رکھا ہے اس خریدے ہوئے جانور کی قربانی ہی کرنا ہوگی۔ اگر وہ جانور آپ زندہ صدقہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ بات پیش کرو گے کہ ہمارے علاقے میں قربانی پر پابندی ہے، ہم اپنے علاقے میں قربانی نہیں کر سکتے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اور اپنے گھر میں اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہی قربانی کرے۔ ہاں، یہ افضل بات ضرور ہے کہ آدمی اپنے قربانی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، لیکن اگر آپ کے علاقے میں آپ کے مقام پر ایسے حالات پیش آ چکے ہوں کہ آپ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنے مکان پر آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو پڑوس والے شہر کے اندر قربانی کرا دیجئے۔ اگر آپ اپنے شہروں میں، آپ کے قریبی شہروں میں، اسی طرح آپ کے صوبے میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ جہاں پر قربانیاں ادا ہو رہی ہے، حکومت ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، ایسے لوگوں کے حوالے اپنے رقم کرے، ان لوگوں کے ذریعے قربانیاں کروائے۔ آج کے دور میں خصوصاً گزشتہ چند دنوں سے اجتماعی قربانی کا رواج بہت زیادہ بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے مدارس اسلامیہ اور بہت ساری تنظیمیں اجتماعی طور پر قربانیاں کرتی ہیں۔ آپ ان لوگوں سے رابطہ قائم کریں جہاں پر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر اجتماعی طور پر قربانیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو یقین بھی ہے کہ وہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں، آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے حوالے اپنے رقمیں کر دیجئے، ان لوگوں کے ذریعے قربانیاں کروائیں اور جو لوگ مستحقین ہیں ان تک گوشت کے پہنچانے کے بارے میں تعاون کریں۔ یہاں تک کہ کسی عذر کی وجہ سے آپ اپنے پورے ملک میں کسی بھی مقام پر کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو دیگر ممالک میں بھی قربانیاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی ہر حال میں کرنا ضروری ہی ہوتی ہے۔ اگر قربانی کریں گے تو آپ کے سر سے جو ذمہ ہے وہ ادا ہوگا۔ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں، بھلے ہی ایک قربانی کے بدلے میں 10 جانور صدقہ کر دیں، قربانی کا ذمہ آپ اپنے سر سے ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دوستو، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، قربانی کے دن گزر گئے، قربانی کے دنوں میں آپ نے حتی الامکان قربانی کرنے کی کوشش کی لیکن آپ ناکام ہو جائے، اپنے شہر میں بھی قربانی نہیں کر سکے، پڑوس کے شہروں میں نہیں کر سکے، اپنے صوبے میں، پڑوس کے صوبے میں، پورے ملک میں، اسی طرح دیگر ممالک میں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ قربانی نہیں کر سکے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے قربانی کا جانور صدقہ کر دے، لیکن یہ صدقہ بھی قربانی کے دنوں میں نہیں کر سکتے، قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر آپ نے جانور نہیں خریدا ہے، آپ حصہ لینے کی کوشش میں تھے، جانور خریدنے کی کوشش میں تھے، آپ اپنے علاقے میں کسی جانور کو نہیں پا سکے، کوئی جانور آپ کو نہیں مل سکا، کوئی حصہ آپ کو نہیں مل سکا، تو اس صورت میں بھی قربانی کے ایام گزرنے کے بعد قربانی کی رقم صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ اس مصیبت کے دور میں، اس مہاماری کے دور میں، جبکہ کووڈ 19 کا دور چل رہا ہے، ہر آدمی مالی اعتبار سے اور کھانے پینے کے اعتبار سے تنگی اور پریشانی کا شکار ہے، تو ان لوگوں کا تعاون کرنے میں کیا برائی ہے؟ ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں دوستوں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی جانور کی قیمت ہے، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں، آپ ان لاکھوں کروڑوں روپے میں سے لوگوں کا تعاون کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف قربانی کے جانور ہی لوگوں کو بانٹتے پھرے۔ جو عبادت ہوا کرتی ہے وہ عبادت مکمل کرے، اس عبادت کے بعد آپ کے پاس جو رقم بچی ہوئی ہے، جو مال بچا ہوا ہے، اس مال میں سے غریبوں کا تعاون کریں۔ لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ نہیں جی جب ہم قربانی کر دیں گے تو ہم بالکل کنگال ہو جائیں گے، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں بچے گا جس کی وجہ سے ہم غریبوں کا تعاون کر سکیں، تو جی معاف فرمائیے، ایسی صورت میں آپ پر خود قربانی واجب نہیں ہے۔ آپ صاحب نصاب نہیں ہو، آپ خود محتاج ہو، لوگ آپ کو اپنے قربانی کا گوشت دیں گے، لوگ آپ کو اپنے زکوٰۃ کا مال دیں گے اور آپ کا تعاون کریں گے۔ دوستوں ہمت مت ہاریے، حوصلے پست مت کیجیے، حوصلوں کو بلند کیجیے۔ تعاون کرنے کے لیے صرف عبادت کا مال نکالنے کی کوشش مت کیجیے، عبادت کا مال عبادت میں رکھیے، دوسری عبادتوں کا مال دوسری عبادتوں میں خرچ کیجیے۔ امید ہے کہ آج کے حالات کے اعتبار سے جس کنفیوژن کے ہم شکار ہو چکے ہیں کہ ہم کیا کریں، مستقل طور پر جو عبادت ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واجب کی گئی ہے یہ کام کریں یا اس کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا کام کریں، تو یاد رکھیں اس بارے میں کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، آپ اپنی واجب قربانی کرا دیں۔ بھلے ہی آپ جس رقم سے نفل قربانیاں کرنا چاہتے تھے اس مال کو صدقہ و خیرات کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہوگی، لیکن واجب قربانیوں کو بالکل نہ چھوڑے، کسی بھی صورت میں نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔